گرامی قدر قاری حسن جمیل خان قادری تلاوت کلام مجید فرقان حمید پاک کلام کی آیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں سبھی نعت خوانوں کو، مہمانوں کو اور ہمارے محترم عزت مآب اپنے ڈیرے پر عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، محترم محمد علی صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ خوش آمدید، آپ میرے مسلسل رابطے میں رہے، آپ کے حکم سے یہاں شرف حاصل ہو رہا ہے حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور حمد میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے آقا ہر لمحہ پڑھتے ہیں، اور وہ حمد ہے لا الہ الا اللہ۔ گرامی قدر وہ کلمہ جس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ تحریر کیا ہے، اسی کلمے کے سائے میں کچھ اشعار لکھے، اور میں چاہتا ہوں وہ اشعار ہم سارے پڑھیں، اور قلندر لاہوری کا لکھا ہوا کلام حمد کے طور پہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلے دیوانے رب کو منانے کے لیے آئے۔ اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، اٹھائیے ہاتھ اور بلند آواز میں کہیے رات کا وقت تھا، یہی ورد جاری تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر کا ایک ملازم سارا کچھ بتا رہا ہے، کہتا ہے اچانک میرے گھر کے ڈاکٹر اقبال کے گھر میں میں موجود تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب میرے دروازے پہ باہر کھڑے، ہاتھ میں ایک جگ تھا، اور کہا کہ جاؤ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اور مہمان بڑا خاص ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ گھر کا ملازم کہتا ہے، اس بات کو مولانا عبدالاستاد نیازی صاحب نے کوٹ کیا ہے، اور عبدالاستاد نیازی صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ملازم سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا جو کتابوں میں نہ ہو، تجھے پتا ہو۔ کہا میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں جگ تھا، کہا کہ جاؤ میرا ایک خاص مہمان آیا ہے، اس کے لیے لسی لے کے آؤ۔ کہا جب میں دروازے سے باہر آیا تو میری کمرے میں نظر پڑی، گھر میں ایسا نور، اس سے پہلے میں نے ایسا نور نہیں دیکھا تھا، اجالا ہی اجالا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا، اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ میں جگ لے کے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ اب میں کہاں پہنچوں، کس جگہ جاؤں۔ کہا میں نے دیکھا کہ گلی کی نکڑ پہ ایک کھوکھا بنا ہوا تھا، وہاں ایک بابا بیٹھا تھا جو لسی بنا رہا تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے لسی ملے گی؟
آپ نے لسی کا جگ بھر کے دیا. میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہا اقبال سے میری بات ہوتی رہتی ہے، میں جانوں اقبال جانے، تو لے جا. کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ بابا اقبال کو بھی جانتا ہے. میں گھر آیا، لسی کا جگ ڈاکٹر صاحب کو دیا، اقبال کو دیا. آپ نے 2 گلاس اپنے ہاتھوں سے ڈال کے گھر میں جو مہمان تھا اس کو دیے، اور پھر مہمان نے اپنے ہاتھوں سے 1 گلاس ڈالا، اقبال کو دیا. کہا اس کے بعد اقبال روانہ کرنے کے لیے باہر کے دروازے پہ آئے. کہا مہمان نے 1 قدم باہر والی دہلیز سے گلی میں رکھا، دوسرا اٹھایا، مجھے نظر نہیں آیا. میں گلی میں دوڑ کے گیا، مہمان کہاں تھا کچھ خبر نہیں. جب میں نکر پہ پہنچا تو جہاں کھوکھا بنا تھا وہاں نہ کوئی کھوکھا تھا نہ کوئی بابا تھا. میں دوڑ کے اندر آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے جو مہمان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گنگنا رہا تھا وہ کون تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ کون تھا؟ آپ نے سینے سے لگا کے کہا وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے. ہاں میں مر جاؤں پھر بتا دینا. کہا آپ سے وعدہ ہے نہیں بتاؤں گا، اب آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، بولو نہ بولو. کہا جو گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ داتا علی اجمیری تھا. جس کا عقیدہ ہے اللہ والوں کا یہی ورد ہے. ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند آواز میں کہیے خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فسا، خودی ہے تیر فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے. صنم قضا ہے جہاں، قضا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں، آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں، مجھے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، بات فرماتے اذانیں تو ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں ادھر بھی ہوتی رہی، اذانیں تو یزیدی قافلے سے بھی بلند ہوتی رہی، اور اذانیں تو حسینی بھی بلند کرتے رہے. الفاظ بھی وہ، وقت بھی وہ، مگر فرق زمین آسمان کا. آپ فرماتے ہیں الفاظ ہو معنی میں تفاوت نہیں، لیکن
ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور شہین کا جہاں اور بات فرماتے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور دارا سکندر سے وہ مرد دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں پورے اسد اللہی آئین جمع مردہ حق کوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی روباہی کہتے نہ جھکنے والا اور نہ اٹھا دو نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا اور نہ بکنے والا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی ماننا پڑے گا یہ نغمہ فصلے بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں کیا ہے خودی خود سے نہیں تو خود کو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں اور جب بندہ خود کو خدا سے جوڑ دیتا ہے تو پھر نتیجہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے کون ہے وہ بندہ جس سے خود خدا نے پوچھا آؤ میری نظر میں ایک بندہ جسے حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اب جس کے نزدیک جتنا حسین بلند ہے اتنے بلند ہاتھ تو ہونے چاہیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آج اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ حسین ہے آج اسلام کا پرچم بلند ہے تو اس کی وجہ حسین ہے حسین ہے ادھر یزیدی پوچھ رہے سب کچھ قربان ہو گیا اب وقت ہے بات مان لے کچھ دیر بچا بھی ہے اب جواب سنیے یزیدی سوال کرتے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین شاست حسین حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا
نبی کی سنت یا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ رنگ ہوتا، افسانے رب کے سناتا پھرتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام کرے کھاتا پھرتا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار 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 حسین کا واسطہ دیتا ہوں، کلمے کا اور حسین کا آپس میں جو رشتہ ہے میں وہ بیان کر لوں، سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصلے بولو لا لا نہیں پابند، یہ نغمہ بہار ہو کے خزاں نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ وہ ہے، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ لا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیر میں ہوئے اسلام اے طائر پرواز پرواز عشق سکھاتا آداب خودی پر بہت کچھ لکھا ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کس راز کو آپ کے سامنے کھولا جائے۔ پہلا خط لکھا تو اس میں بھی جاوید کے نام انگلستان سے پہلا خط، جس میں کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ گرامی قدر میں جب عشق سیکھا اور پوچھا گیا اقبال سے کہ ذرا عشق کا فلسفہ سمجھا تو دیجئے کیا ہے عشق، تو آپ نے جس انداز کے ساتھ لفظ عشق پہ روشنی ڈالی ہے، کہا کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق۔ سبحان بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، عشق ہے کیا؟ فرماتے ہیں کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، اور فرمایا کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور اگلے شعر پہ سبحان اللہ ضرور کہنا، کہا کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اور کبھی مولا علی، کبھی مولا علی، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو بات کیونکہ مجھے مکمل کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں نے
آخری 1 منٹ لینا چاہتا ہوں، بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تسبیح پڑھی، سجدے کیے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروا چکر لگائے، مولا سب کچھ کیا ہے، کیا تو مل جاتا ہے ایسے؟ کہا نہیں، میں ایسے نہیں ملتا۔ کہا گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ تو بندہ رہا نہ تو بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو نہیں ملا، مالک بتا تو صحیح تو ملتا کیسے؟ میں بات کو کھولوں، بات کو کھولتا چلوں گا، مگر آخری شعر میں بات کو بالکل بند کرنا چاہتا ہوں۔ شکوہ اقبال کرتے رہے، مولا بتانا کیسے ملتا ہے، یہ کیا یہ کیا۔ 5 وقت کی اذانیں ہم نے دی، تجھے پکارا، افریقہ کے جنگلوں میں تجھے پکارا، ریگستانوں میں تجھے ڈھونڈا، یہ تو کیا چیز ہے، لڑ جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، مگر تو ملا نہیں۔ کہا میں ایسے نہیں ملتا۔ مولا پھر کیسے ملتا ہے؟ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ کہا کیسے؟ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے، ترتیب کے مطابق بھی۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ اب اس پہ آپ نے سبحان اللہ اتنی اونچی کہنا ہے کہ پتہ چلے کہ سمجھ آ گئی ہے۔ کہا میں یوں ملتا ہوں۔ مولا کیسے؟ کہا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، اور ایک جگہ پر قلم اٹھا کے کہا لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آؤ غلامی قدر لاہ قلم تیرے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔